صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہاں ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار، ہوگا بیڑا پار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہاں صرف ایک بار، صرف ایک بار جہاں جہاں بھی گئے وہ کرم کرتے گئے، جگہ جگہ بھی گئے وہ کرم کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے، ایسے ہیں سرکار میرے، ایسے ہیں سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہاں صرف ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں، آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں، سنگ مارے جو کوئی اس کو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ایسے ہے سرکار میرے، ایسے ہے سرکار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہاں صرف ایک بار، ایک بار، صرف ایک بار، صرف ایک بار میرے آقا علیہ السلام کیسے مرادیں دے جاتے ہیں؟ مولانا حسن رضا خان ایک شعر لکھتے ہیں کہ دے جاتے ہیں مرادیں جہاں مانگیے وہاں، ایسا نہیں کہ مدینے جائیں گے تو ملے گا، دے جاتے ہیں مرادیں جہاں مانگیے وہاں، بس منہ ہونا چاہیے درے سرکار کی طرف، صرف ایک بار، صرف ایک بار کبھی ایسا نہ ہوا، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نبی کا وہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں، ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے، ہم کو سب کچھ حضور دیتے ہیں، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا بیڑا پار، اللہ ہوگا بیڑا پار، تاہم مجنون کوئی مثل لیلا ہو نہیں سکتا، یہ مجنون بول رہا ہے، میں نہیں بول رہا، لیلا کی باتیں مجنون ہی کرے گا، ہم کیوں کریں گے؟
کہا فرہاد نے شیریں کے جیسا ہو نہیں سکتا، زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا. سب نے کہہ دیا اب باری آئی ہے حضور کے غلاموں کی. دیکھتے ہیں اپنے آقا کی بات سن کر کون سا دیوانہ کہتا ہے سبحان اللہ. طاہر قادری کے پاس بھی اس سے بڑی بات نہیں ہے جو میں 5ویں مصرے میں کہنے لگا ہوں. زلیخا نے کہا یوسف سے اچھا ہو نہیں سکتا، کہا ان سب سے میں نے سب یہ ممکن ہے مگر سن لو محمد دوسرا دنیا میں پیدا ہو نہیں سکتا. اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں، اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی. اگلا مصرع نصیب والا بولے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سوچو تو سہی وہ منظر کیسا ہوگا کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی وہ پیارے ثنا خان حضرت حسان کو منبر پر بٹھایا ہوگا. آپ نے جملے پہ غور نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کہا وہ منبر پر بیٹھے ہوں گے، نہیں، میرے آقا نے بٹھایا ہوگا. ہم ادب والے ہیں، ادب والوں کا یہی انداز ہوتا ہے. اللہ اللہ سوچو تو سہی، ہم نے حضور کی عظمتیں سنی ہیں اور ہم نے جو سنی ہے اس سے بھی بہت بلند ہے، کیونکہ صحیح عظمتیں تو پروردگار ہی جانتا ہے. اللہ اللہ ہم نے سنی ہے اور ہم قربان ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. سوچو تو صحیح جب حضرت حسان حضور کا وہ ودحا والا چہرہ دیکھتے ہوں گے کیا منظر ہوگا کہ جب رخ ودحا پر نظر پڑتی ہوگی. اللہ اللہ حضرت حسان یوں عرض کر رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ میری آنکھ کوئی آنکھ دیکھتی کیسے، آپ جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ آپ جیسا چاہتے تھے آپ کو ویسا ہی بنایا گیا. شاعر نے قلم رکھ دیے واللہ یہ کہہ کر سرکار سا شاہکار نہ دیکھا نہ سنا. یار مجھے بتائیے ایک بات، پروردگار نے جو چیز حسین بنائی خوب حسین بنائی، حسین تر بنائی خوب حسین تر بنائی، پھر محبوب کو یہ امتیاز کیوں دیا گیا کہ محبوب تو جیسا چاہے گا تجھے ویسا بنائیں. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. طاہر قادری نہیں بول رہا، حضرت حسان فرما رہے ہیں کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس لیے بھی امتیاز دیا گیا. ایک نکتہ یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ قیامت تک کوئی بندہ اٹھ کر یہ نہ کہے کہ حضور ہمارے جیسے.
میرے حضور کو خود جیسا بولنے والے تو ان کی ذات کے بارے میں جانتا کیا ہے؟ امام بھی حیران و ششد ہیں، اللہ 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 تذبذب میں ہے، معاملہ ہی ایسا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کہوں، سرور کہوں اللہ سبحان اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانے تجلا کہوں تجھے، یا رسول اللہ تیرے وصف عیب تنائی سے گئے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، نہیں کہہ پا رہے پھر بھی بہت کچھ کہہ دیا، دل مقتے میں آ کر تو عقیدہ بیان کر دیا، عقیدہ بیان کر دیا۔ ہم پر یہ الزام لگانے والوں کہتے ہیں کچھ لوگ اہل سنت والے حضور کی تعریف اتنی بیان کرتے ہیں رب سے ملا دیتے ہیں، ارے بھائی رب رب ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، ہاں یہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، پر یہ بھی محبوب خالق ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، جیسے میرے سرکار ہیں بلّہ ویسا نہیں کوئی، تو میرا محبوب نہ ڈٹھا دیکھ کے چن شرما، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ تو نقاب ہٹا، جیو نکلے سیر کرن نو سارا عالم سیس نواوے، جیو رکھے ہتھ پھلاں بچ، ہتھ پھلاں تو ود جا، توبہ توبہ حسن سجن دا جیڑا ویکھے وک جاوے، آزم ایڈا سونا مانگی سانو کدرے نظر نہ آوے، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں بھلا ایسا نہیں کوئی، ایسا نہیں کوئی۔ اتنا بیان کرے زندگیاں ختم اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا،